بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں۔ کیسے دشمن ہے صاحب؟ ایک تو یہ سمجھ لیں دشمن کا جو اوریجن اللہ بتاتا ہے وہ شیطان سے۔ جب اللہ نے کہا ملائکہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کو اللہ نے جب نہیں سجدہ کیا وہ آگے بات تو اللہ کہا جاؤ تم نکل جاؤ۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا لَكُمْ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ شیطان بیچ میں میڈیٹر ہے۔ شیطان دشمنی کرا رہا ہے میاں بیوی کے اندر، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تو ہم نے اس پہ بھی ایک لیکچر دیتے ہیں شیطان کی پہچان کرو۔ قرآن شیطان کے بارے میں ابلیس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھ لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ ہر کوئی نہیں دشمن بھی ہے، اور وہ دشمن کریں تو اب تم کیا کرو؟ تم بھی دشمنی کرو؟ نہیں، تم کیا کرو، تم ان سے محتاط رہو، ان کو تم معاف کر دو، ان سے مصافحہ کرو، ان کو بخش دو۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بتائیے؟ کہ دا مومنٹ اس نے دشمنی کری آپ سے، دا مومنٹ اس نے دشمنی کری عورت نے، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ بھی دشمنی کریں تو آپ اللہ کا گراؤنڈ چھوڑ دیں گے۔ آپ کو قرآن پہ سے نہیں ہٹنا ہے، آیات سے آپ نہ ہٹیں۔ سارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ میری گراؤنڈ پہ، شیطان چاہتا ہے تم ادھر آؤ میرے گراؤنڈ پہ جان کے لڑو۔ اللہ کے گراؤنڈ سے ہٹو کسی طریقے سے، آیتوں کے گراؤنڈ سے ہٹو۔ اور آیتوں گراؤنڈ نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے یہاں سے بولے جا رہے ہیں، پوری آیت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک آخری آیت ہے، دعا مانگتا ہوں، اس میں ہم یہ ساری محنت یقین کریں جتنا قرآن میں ہے اور اس سے زیادہ ہیں، یہ تو چند آیتیں میں نے بیان کی ہیں جس سے ایک بیسک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، اس کرنے کے باوجود آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ماننا ہے۔ سورہ 25 فرقان اور 74 آیت، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یعنی ساری محنت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے رب ہم کو آپ دیں ایسی ازواج، ذریاتنا اور ہمارے آف سپرنگس، ذریت اولاد یا آف سپرنگ، ذریاتنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں بیویاں؟ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے یہ دعا آپ مانگیں، محنت بھی کریں، یہ نہیں خالی دعا مانگے جا رہا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ یہ تو اصل تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر بیوی اللہ رسول کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ ہے، مومن کے جذبے کے ساتھ ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وہ، اور ایمان والا خود بھی۔ یہ نہیں کہ وہ بیچاری محنت کر کے سب کچھ جائے تو آپ فرعون کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ دونوں کا ساتھ ساتھ ہے، یقین کریں یہ پیری دونوں کی ہے، یہ بیلنس دعا ہی ہے دونوں کے لیے۔ یہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ھب لنا کا مطلب ہوتا ہے ڈونیٹ کر دے، ہم کو ڈونیٹ کر دے ایسی ازواج اور ایسی ذریت جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اس پورے لیکچر کا جو وہ تھا سینس جو تھا آج کا وہ یہ تھا کہ ایک ہی میاں کی جب بیوی ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور جب بیوی داخل ہوتی ہے وہ بھی ایک ہیومن ریلیشن شپ میاں بیوی کے تعلقات میں وہ تھا۔ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے بائبل کے مطابق کیا ہونا چاہیے میاں کو؟ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ یہ یہودی عیسائی جو ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کی بائبل کی کتاب ہے، اور یہ ٹیموتھی 3 اور اس کی 2 ورس، ذرا سوچیں کتنی اچھی بری بات لکھی ہے کہ ایک پس نگہبان جو ہوتے ہیں وہ بے الزام ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بیوی کا شوہر، کتنی بیویوں کا شوہر؟ ایک بیوی کا شوہر، میں ایک بیوی کا شوہر ہوں، پرہیزگار ہونا چاہیے، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، متقی ہوں، شائستہ ہوں، مسافر پرور، ہر چھٹیوں میں ادھر جا رہا ہوں، امریکہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، نائگرا فال لے کے جا رہا ہوں بیوی بچوں کو، مسافر پرور۔
ایک بیوی کا شوہر، اور تعلیم دینے کے لائق ہو، اچھی اچھی باتیں بتائے اپنے مطلب کی، یہ بائبل۔ دوسرا لکھا ہے بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک کو اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھنی چاہیے، جیسے تم اپنے سے محبت کر رہو ایسے بیوی سے محبت کرو، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کو ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، مجازی خدا بنا کے رکھو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ بیویاں جو ہیں اپنے شوہر سے کیسے ڈریں؟ جیسے خدا سے ڈرتی ہیں، مجازی خدا، یہ کانسیپٹ آ رہا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور جناب 1 Corinthians 14 پیچھے تھا 1 Ephesians 5:33 یہ ہے اور 22، اب 1 Ephesians 5 کی 33 اور 22 تھی، اور یہ ہے 1 Corinthians 14 کی 35۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں بیویاں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسا یعنی ایسے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ یہاں تو الاؤ کیا جاتا ہے عورتوں سے سوال کریں، بائبل میں لکھا ہے شوہر جو پٹی پڑھا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہی سمجھے، اللہ کی بات نہ سمجھو، بھی پٹی پڑھا دے وہی تو آدمی اپنا شوہر جو ہے، شوہر جو اپنا سائیکولوجی جو اس کی نفسیات ہے وہی تھوپنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو۔ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ قرآن سے چاہ رہا ہے گائیڈنس دیں آپ اور بیوی کو۔ تو یہ تو ایک اچھا عیسائی یہودی اگر ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکچر دعاؤں کے ساتھ اور ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں اب آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں، لیڈیز جو سلسلہ کو جان کے بتا دیں گے۔ خواتین کو پہلے موقع دیا جائے گا کہ وہ سوال کر لیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ کیوں بنا لیں جن کو سوال ہیں اور جو وضاحت چاہتی ہیں۔ جی اب آپ سوال کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام مسز توصیف ہے۔ یہ کویسچن ایک ہے کہ سورہ نساء کی 4 کی 34 میں یہ معلوم ہوا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ عورتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کا پیسہ عورت کی ملکیت ہے تو اگر کوئی عورت جاب کر رہی ہے تو وہ پیسہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے یا وہ ہسبینڈ کا ہی پیسہ ہوگا اگر عورت جاب کر رہی ہے تو؟ یہ تو میں نے اپنے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ عورتیں تو کبھی بھی آپ کا پیسہ تو اپنا سمجھتی ہیں، اپنا پیسہ تو کبھی بھی شوہر کا نہیں سمجھ رہی ہوں، تو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی پرابلم کی وجہ سے اگر شوہر جاب نہیں کر سکتا یا کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو بیوی کو جاب کرنی چاہیے، اس کنڈیشن میں تو وہ جاب کر سکتی ہے بیوی، یہ تو الاؤ ہے۔ لیکن اگر وہ کما بھی رہی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ رہی کہ یہ شوہر کو میں دے دوں یا بچوں کے ساتھ تو شیئر کر لے۔ لیکن جب وہ اگر فرض کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سامنے تو اس کا کچھ پراپرٹی کا حصہ شوہر کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی اگر فرضوں سے کما بھی لیا اور اس کا انتقال ہو جائے اور شوہر زندہ ہے تو اس کا کچھ حصہ اس کے شوہر کو مل جاتا ہے پراپرٹی میں آفٹر ڈیتھ۔ اور زندگی میں تو وہ اپنا جمع کر رہا ہے، اپنا وہ شوہر پہ، وہ تو شوہر سے چاہیے تم خرچ کرو مجھ کو۔ شوہر لے بھی نہیں سکتا اس سے؟ میں نے آپ سے کہا نا کوئی پرابلم ہے، کوئی کنڈیشن ہے یا وہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو وہ اس پہ خرچ کر سکتی ہے۔ اگر نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ مرد کو یہ اچھا نہیں لگتا، اس کی ایگو ہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ اللہ نے بنایا مرد کو ایسے کہ وہ خرچ کرے۔ اب وہ بیمار آدمی کی بات نہیں، ہم نارمل ہیلدی آدمی کی بات کر رہے ہیں اور نارمل ہیلدی عورت کی بات کر رہے ہیں۔ عورت یہی چاہتی ہے اس پہ خرچہ ہو، اس کی زینت اس میں اور خوش نما ہوتی ہے جب اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، جب ہسبینڈ اس کی بھی خرچ۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہا، بیمار ہے، کوئی پرابلم ہے، تو بیوی اگر اس پہ کر سکتی ہے، شیئر کیوں نہیں کر سکتی؟ مگر پراپرٹی اسی کی ہے، پیسے اسی کے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ جی ایک کویسچن اور تھے کہ اگر عورت کھیت ہے تو کیا قرآن کے مطابق فیملی پلاننگ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر عورتوں کو کھیت کا ہے، اللہ لکھا ہے آپ نے تو پتہ ہی کھیت کا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو فیملی پلاننگ جو ہے وہ کیا ہے کہ اس پہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے فیملی پلاننگ؟ تو میں اس سلسلے میں 2 آیتوں کا تھوڑا سا ریفرنس، 2-3 آیتیں ریفرنس دوں گا، وہ آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس۔ ایک البقرہ 2 کی 233 ہے اور ایک احقاف 46 کی 15، 2 میں آیتیں پہلے پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے
والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین. اور اسی طرح اتنے میں پوری نہیں پڑھی، اس کے معنی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو، اپنی اولاد کو وہ دودھ پلائیں یہ جو بھی کریں مکمل کریں، 2 محول کو مکمل کریں. حولین کہتے ہیں محول، ایک حول ہے اور 2 حول ہو گئے، 2 محول کو مکمل کرے. کاملین، کامل کہنا پورا کرنا، مکمل کرنا، 2 محلوں کو مکمل کرے والدہ. اچھا اب آگے دیکھیے 46 صورت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملائیں گے اس کے ساتھ تو سمجھ میں آ جائے گی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 46 صورت ہے، اس کی 15 آیت. وہاں لکھا ہوا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور وصیت کی انسان کو اپنی والدین کے ساتھ احسان کرو. حملتہ امہ کرہن وضعتہ کرہا، یعنی عورت نے حمل اٹھایا کرہات سے اور پھر اس کو وضع کیا کرہات سے، یعنی اس کو ڈسلائکنگ میں اس نے کیا یہ کام، حمل اٹھانا اور ڈیلیوری کرنا دونوں میں کرہات ہوئی. آگے لکھا ہے وہ حملہ، اس کا حمل اٹھانا، وفصالہ، اور اس کی دودھ پلانا سمجھ لیں، دونوں کو ملا کے 30 شہرا یعنی 30 ماہ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی دودھ پلانے کی مدت اور اس کا حمل اٹھانے کی، دونوں کو ملا کے اس نے کہا 30 مہینے. اور وہاں لکھا ہوا ہے وہ دونوں محول کو کمپلیٹ کرے، دونوں محول کو کمپلیٹ. کون کون سے؟ ایک تو ہو گئی حمل کا محول، اس کا محول، اور ایک اس کو فیڈنگ کا. تو 30 مہینے لکھے ٹوٹل، لیکن 2 شامل ہیں اس میں. تو اگر فرض کریے 30 منتھس ٹوٹل ہے، اس میں سے 9 مہینے اگر ایک بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو کتنے مہینے اس کو دودھ پلانے پڑیں گے بتا سکتا ہے کوئی؟ یعنی یہ بات صحیح ہے کہ 30 مہینے میں سے 9 مہینے نکال دیا آپ نے، کیونکہ وہ اللہ کہہ دونوں محلوں کو کامل کرنا ہے، پورا کرنا ہے. اگر 8 مہینے کے اندر بچے پیدا ہوئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 22. اور اگر 7 مہینے کا بچہ پیدا ہو تو کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 23. 6 مہینے کا بچہ ہے، منیمم سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے بچہ نارمل نہیں پیدا ہو سکتا. 6 months از دا لاسٹ، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے پورا. تو اس کے لیے کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 24. تو 2 سال بن جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں 2 سال پلا رہی ہیں عورتیں، جبکہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے نارملی، تو وہ ایکسٹرا پلا رہی ہے. اللہ نے 30 مہینے لکھے ہیں، سمجھ، دونوں کو ملا کے لکھا ہے. وہ فصال، دیکھیں دونوں، پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. پہلے اس نے وہاں لکھا ہے والولدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، محول 2 محلوں کو پورا کامل کرے. ایک محول کیا ہے اس کا؟ 46 میں بتایا اس نے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، وحملہ حمل اٹھانا اس کا، اور اس کا ویننگ کرنا، فیڈ کرنا 30 شہر 30 ماہ. تو 30 ماہ ٹوٹل ہیں. تو اب آپ بچے کی جب پیدا ہو اس سے حساب سے آپ اس کے وہ فیڈنگ کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ان کا سوال ہے فیملی پلاننگ سے. تو اب آئیے آپ اس بات پہ، اگر فرض کریے ایک ہم اس کو ایوریج لگا لیں، 9 مہینے کا بچہ اور 21 مہینے کا اس کے بعد، تو کتنے بن گئے؟ 2.5 سال. اس 2.5 سال میں نارمل عورتوں کو ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ میں، یعنی جب فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں وہ، تو ان کو سائیکل نہیں ہوتا. کچھ عورتوں کو، زیادہ تر عورتوں کو، کچھ عورتوں کو ہو جاتا ہے سائیکل، لیکن جن کو سائیکل نہیں ہوتا تو ان کی پریگنینسی نہیں ہو سکتی. جن کو سائیکل نہیں ہوتا ان کی پریگنینسی نہیں ہو سکتی. تو 2.5 سال تو یہ آٹومیٹک گیپ آ گیا، سمجھ، آٹومیٹک گیپ. اللہ تعالیٰ یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ 2.5 سال. اور اگر اس کے بعد یہ پورا ہو تو یہ بھی پورے ہوئے نہیں کہ ایک دم بچہ تھوڑی ہو جائے گا. 6-7 مہینے اور نکالیں گے، 1 سال تو نکالیں تو 3.5 سال کا گیپ آ جائے گا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میں کہنا سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ تو تقریباً 3.5 سال کے بعد آپ نے ارادہ کیا، کسان ہیں آپ تو پریگننٹ ہوتے
کچھ اور سال تو 4 سال کا گیپ آ گیا. تو ایک شادی میں 20 سال کے اندر تقریباً 4 بچے ہوں گے ایک عورت کے ساتھ. تو آلموسٹ فیملی پلاننگ میں اللہ بتا رہا ہے آپ کو, سمجھدار اگر ہو آدمی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اتنا کم سے کم تو گیپ رکھیں, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کسان تو گیپ بھی دے گا, لیکن اگر آپ یہ گیپ کرتے ہیں صاحب ایک بچہ ہوا اس کے بعد 10 سال بعد ایک اور بچہ ہو رہا ہے, تو وہ ایک نارمل ہیلدی ریکوائرمنٹ جو بریسٹ فیڈنگ کا وہ ٹائم اگر پورا کیلکولیٹ کر لیں گے. اب اگر فرض کے کسی عورت کو سائیکل میں مینسوریشن ہو تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں سیفٹی پریکاشنز کرے, کیونکہ جو اس کو نہیں ہو رہا اس کو پریگننسی نہیں ہوتی, کنفرم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ہیلدی اور ہیلدی نہیں کہہ رہا میں, کیونکہ جن کو نہیں ہوتا ہے اس سے ہم نے گیج مارک بنا لیا کہ جب وہ فیڈنگ کرائی تو دوسری پریگننسی کیوں جائے. ایک نارمل اس کو تو پہلے پورے کرنا ہے نا, اس کو کاملائن حولائن کاملائن, اس میں دوسرا بچہ کیوں آ جائے گا. آڈینس میں سے ایک لیڈی کا سوال ہے, جی جی, کہ میاں بیوی کے اچھے تعلقات کے لیے ایک مومن مرد اور مومن عورت کے کیریکٹر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اچھا سوال یہ ہے کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت آپس میں کیا کیریکٹر ڈیولپ کریں جس کی وجہ سے ان کے اچھے تعلقات ہوں. تو ایک آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ قرآن میں ہی ہے, سورہ احزاب 33 اس کی 35 آیت, سورہ احزاب 35 آیت آپ لوگ نوٹ کر لیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کا سوال یہ تھا کہ ایک اچھے مومن مرد کے لیے کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب 33 میں بیان کیے. بے شک مسلم مرد تو مسلم عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, اور پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں, اور سچے مرد اور سچی عورتیں, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں, اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو نہیں دے رہی, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد جو کہ کر رہے ہیں, اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کہ نہیں کر رہی. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. مقصد میں نے کہا کہ یہ جو آیات میں دونوں کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں کہا کہ مرد زیادہ کر رہا ہے, دونوں کریں. ان کا سوال یہ کہ اچھے مومن بننے کی یہ سب کو کرنا ہے, مسلم مرد کو بھی کرنا ہے, عورت بھی مسلم کرے گی, ایمان مرد بھی لائے گا عورت بھی لائے گی, صبر اس میں عورت بھی کرے گی مرد بھی کرے گا, ہر چیز دونوں برابر برابر کریں گے تو ایک اچھی طیب پیرنگ ہوگی, اچھی پیرنگ ہوگی بیسڈ آن آیات. آیات کی بنیاد پر یہ کیریکٹر ہر آدمی کو ہونا چاہیے جو قرآن پڑھ رہا ہے. روزے رکھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ عورتیں نہیں رکھ رہی, صبر کر رہا ہے تو عورتیں نہیں کر رہی, یا اور عورت کر رہی تو مرد ہی کر رہا. تو ایز اے جنرلی رول یہ ہے کہ یہ سارے خصوصیت اور جو ہمارا پورا لیکچر ہے جو ہم نے پورا ابھی پڑھا ہے اس میں اگر وہ عمل کریں گے, یہ آپ کو باقاعدہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے, اسٹرائیو کرنا ہے, جہاد کرنا ہے اپنے نفوس کے ساتھ, اپنے خواہش نفس کے خلاف یہ کرنا ہے, تو آپ کا یہ کیریکٹر بنے گا. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے تو آپ کریں گے, بالکل کریں گے. تو یہ کیریکٹر آپ کو بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بندے. اوہو, جوڑے آسمانوں پہ بنے ہوئے صاحب. اب یہ سوال جو ان کا سوال یہ کہ جوڑے آسمانوں بنا دیے, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سسٹم قرآن میں, معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنے ہوئے, معاشرے میں تو ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن قرآن میں سے ملتی جلتی جو بات آپ کو ملے گی وہ میں بتا سکتا ہوں. یہ ایک روم سورہ 30 ہے, اس کی 21 آیت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
اور اس کی آیت میں سے ہے کہ تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے تخلیق کیے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحم ڈال دی، بے شک اس میں تفکر کرنے والے قوم کے لیے آیات ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے، یہ تو مرد اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے ہماری نفسیات میں، سائیکالوجی میں جوڑے بنائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری نفسیات میں جوڑے بنائے۔ دیکھیے میں پڑھ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری انفس، نفس کی جمع ہے، اس کے مطلب تمہاری سائیکالوجی میں مذکر مؤنث بنائے، میسکولن اینڈ فیمن، آپ کے اندر۔ آپ عورت اور مرد کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں ایز اے میل بایولوجیکلی اور ایز اے فیمیل بایولوجیکلی، لیکن مذکر مؤنث آپ کے اندر ہے نا، میسکولن فیمن آپ کے اندر ہے۔ تو اللہ جو بتا رہا ہے وہ سمجھے کہ آپ کے نفوس میں جوڑے بنائے اللہ نے، نفس میں، وہ نفس میں میسکولن کیریکٹر قرآن کی آیت کے مطابق ہونا چاہیے اور فیمن کیریکٹر قرآن کی آیت کے مطابق، تو آپس میں رحمت ہے اور محبت۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ذہن میں معاشرے سے کنسیو کیا میل ایسا ہونا چاہیے ایک مرد کو، اور ایک عورت نے معاشرے سے کنسیو کیا ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تو وہ اپنی فینٹیسی میں جو آپ کے نفس میں جوڑا میل ہے اس نے اس کو ایک آئیڈیل دے دیا جو معاشرے میں پکچروں سے، ناول سے کنسیو کر لیا، ریالٹی آن گراؤنڈ نہیں ہے وہ۔ تو قرآن میں لگا جو نفوس میں بنائے وہ اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق، جس پہ ہم نے پورا لیکچر ڈسکس کیا ہے کہ مرد کا کام کیا ہے، یہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، عورت کا کیا ہے، شیئر کرنا ہے اس کو۔ تو یہ جوڑے اگر عورت سمجھ جائے گی اپنے نفس سے کہ میری سائیکی میں میل ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایک پکچر بنانی پڑ جائے گی نا آیت کے مطابق، اور ایک مرد کو بھی اپنی نفسیات میں میل بننا ہے ایسا ہے جیسے قرآن میں اسٹینڈرڈ بنایا مرد کو، تو وہ پھر رحمت اور محبت ہے۔ اگر آپ اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا آپ ہی کے اندر۔ جب آپ کے اندر جھگڑا ہو گیا تو دوسرا باہر والا مرد تو عورت تو بری لگ رہا ہے نا، یہ بات سمجھ میں۔ اور ان کی آیات میں سے ہے یہ کہ تمہارے نفوس میں، تمہاری سائیکی میں تمہارے لیے جوڑے تخلیق کیے، تمہاری سائیکالوجی میں بنائے وہ جوڑے، اور وہ ہے بیسڈ آن فطرت اللہ، فطرت جو اللہ نے بنائی انسان کی، اس کے مطابق جو اللہ کا قرآن میں ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے کہ مرد کو ایسا ہونا چاہیے، عورتوں کے جو میں بتا رہا تھا یہ اللہ نے ہمارے نفوس میں بتا رکھا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے صرف آج ویریفائی کیا آیت کے اندر۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ویریفائی کیسے کر لیا ہم نے، صحیح کیسے لگ رہا ہے؟ تو اللہ کی آیت کے اندر جو جوڑے ہیں وہ یہ ہیں، سائیکالوجی میں ہم یہ جانتے ہیں، فزیکلی ہم معاشرے سے جو کنسیو کر رہے ہیں وہ کانٹرڈکشن میں آ جاتا ہے، اس کانٹرڈکشن کی وجہ سے ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کو وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے ایک بتائی سورہ 24 نور اور اس کی 26 آیت، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خاص خبیث عورتیں، خاص خبیث عورتوں کے لیے خاص خبیث مرد ہیں، اور خاص خبیث مردوں کے لیے خاص خبیث عورتیں ہیں، اور خاص طیب اچھے عورتوں کے لیے خاص طیب مرد ہیں، طیب اچھے مرد ہیں، اور خاص طیب مردوں کے لیے خاص طیب عورتیں ہیں۔ وہ لوگ مبرہ ہیں اس سے وہ جو کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور کریم رزق ہے، رزق کریم ہے۔ اب یہ جوڑے جو ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اللہ نے بتا دیا دنیا میں ایز اے جنرل رول کہ اگر طیب مرد ہے تو جب وہ شادی کرنے نکلے گا اور اس کو جب دکھائی جائے گی عورت شادی کے لیے، اگر وہ طیب ہے طیب ہی سلیکٹ کرے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے اور خبیث عورت کے لیے خبیث مرد ہے، تو آپ دوسرے کو بلیم کیوں دے رہے ہیں؟ جیسے خود ہے ویسے ہی سلیکٹ کرے بیٹھے میں، اب سارا الزام اس پہ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک جنرل پریکٹیکلی تو رول یہ بن گیا۔ لیکن اگر فرض کریے آپ طیب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اب پاسٹ ٹینس ہم خبیث سب سارے خبیث کے معنی سمجھے آپ۔ خبیث تو ایک عربی کا لفظ ہے، خبیث کے اردو میں معنی ہوتے ہیں انگلش میں ایول انٹینٹ رکھنا، اردو میں ایک برا انٹینشن دوسرے کے لیے رکھنا، اور طیب کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اچھا انٹینشن رکھنا، گڈ انٹینٹ، دوسرے کے لیے اچھا انٹینٹ رکھنا طیب کے معنی عربی میں۔ گڈ تو ایک اچھا ہو گیا، طیب معنی اچھا، لیکن ساتھ ساتھ میں اچھا انٹینشن رکھنا، بیولنس رکھنا اور اچھی سوچ رکھنا دوسری، وہ طیب ہوتا ہے۔ اور خبیث ہوتا ہے جو برا سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں،
تو اگر بری سوچ رکھتے ہیں آپ دوسرے کے بارے میں تو آپ سیلیکٹ بھی ایسی کر لیں گے، اور جو وہ آپ کے بارے میں برا سوچ رکھے. قرآن مجید میں ایک آگے اسی آیت میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس سے مبرہ ہیں، یعنی اس پرنسپل سے کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، طیب مرد کے لیے طیب عورت، یا طیب عورت کے لیے طیب مرد، یا خبیث عورت کے لیے خبیث مرد. یہ تو ایک جنرل رول ہے، لیکن کچھ لوگ مبرہ ہیں جو اس کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں صحیح نہیں تھیں، وہ مبرہ ہو گئے. یا فرعون جو تھا اس کی بیوی نیکوکار تھی، وہ مبرہ ہو گئے. اور طیب مرد اور طیب عورتوں کیسے ہو گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نیکوکار تھی، ابراہیم علیہ السلام نیکوکار تھے، ان کی بیوی نیکوکار تھی. زکریا علیہ السلام نیک تھے، ان کی بیوی نیکوکار تھی. ایسے پیئرنگز ہیں قرآن مجید میں. سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو پیئرنگ بھی ہیں قرآن میں مینشن مثالیں، اور ایک ان پیڈ بھی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جنرلی ایز اے رول طیب مرد کے لیے طیب عورت ہے، طیب عورت کے لیے طیب مرد ہے، خبیث عورت کے لیے خبیث مرد ہے، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے. لیکن کچھ لوگ اس سے مبرہ بھی ہیں، وہ ایگزامپلس قرآن میں بھی ہے اور دنیا میں بھی آج نظر آ جائیں گے آپ کو اگر آپ نکلیں گے دیکھنے کے لیے. تو آسمانوں پہ جو آپ کا سوال ہے کوئی جوڑے نہیں بن رہے، وہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ جوڑے جو آپ کے نفوس میں. جی سر میرا نام وسیم عالم ہے. ہاں، مجھے سوال یہ کرنا ہے آپ سے کہ دوسرے نکاح سے متعلق جو آیات ہیں وہ محکم آیات ہیں یا آپشنل یا کنڈیشنل؟ محکم آیات ہیں. اور محکم آیت ہیں، کیوں نہیں؟ نہیں دیکھیں سر، یہ ارے 4 کی 3 میں لکھا ہوا ہے نا، 2 کنڈیشن دی ہوئی ہیں. محکم پہلے متشابہت آیت بھی ہوتی ہے جس پہ کوئی واقع بیان کیا جاتا ہے. یہ سب محکم بات ہے. خوف ہے تمہیں تو یہ کرو، خوف ہے تو تم یہ کرو، حکم ہے باقاعدہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 4 سورہ نساء اس کی 3 آیت میں 2 قسم کے خوف ہیں. ایک تو لکھا ہوا اگر تم کو خوف ہے یہ کہ تم یتیموں میں قسط نہ کر سکو، اور اس میں سے جو طیب ہیں تو 2 3 اور 4 نہیں کرو. دوسری کنڈیشن دی ہے بس اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو تو بس 1 کرو. تو یہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں 1 ہی کرنی ہے؟ ہی نہیں نا. خوف پہ اگر بیٹھے ہو تو ایک کرو. تو آگے بتا دیا تم استطاعت نہیں رکھتے. اگر تم نے کہا قیامت کرو تو اللہ کو جا کے کہ میں برابری نہیں کر سکتا، تو آگے اللہ نے بتا دیا تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کرو. اس خوف کی وجہ سے اگر نہیں کیا آپ نے تو اللہ آپ کو پکڑ لے گا. اچھا، تو یہ مطلب مردوں کا آبلیگیشن ہے؟ آبلیگیشن ہے، ہاں. اگر آپ کہیں سنیں میری صحت اچھی نہیں ہے، میں سپورٹ نہیں کرتا، فائنینشیل میرے اسٹیٹس صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی ادر ریزن دین خوف آف برابری کرنے کا. اگر آپ کو برابری کرنے کا خوف ہے اور آپ ایک کیے بیٹھے ہیں تو آگے اللہ پوچھے گا تمہیں جب ہم نے بتا دیا تھا کہ ہرگز ولن تستطیعوا اللہ تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے تم ہرگز بھی کہ تم عورتوں کے درمیان برابری نہ کرو، تو مجھے وہ خوف نکالنا پڑ جائے گا. آپ اگر خوف میں بیٹھے رہ گئے آپ اور ایک ہی بیٹھے رہ گئے تو وہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آگے کلیئرفائی کر دیا نا. پہلے ایجوکیٹ کیا پھر آگے کلیئرفائی کیا. تو آپ کو ایک طرح سے آبلیگیشن ہے کہ ایک زیادہ بیوی کریں. مگر اگر کوئی اور ریزن ہے ادر دین برابری کا، فائنینشیل ایسیٹس نہیں ہے میرے پاس، میں حالات میرے اچھے نہیں، اللہ اگر فائنینشیل میں تو اللہ کہہ رہے ایک بھی نہ کرو. سورہ نور 24 کی 33 آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم تو اپنے نفس کشی کرو یہاں تک کہ تمہیں اللہ اپنی طرف سے غنی کر دے. 33 آیت ہے سورہ نور 24:30 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ نکاح کو اگر نہیں پاتے تو اب جب تک یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے، وہ رو کے رکھے اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو نفس کشی کریں جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی نہ کر دے. جب تک پہلے ہی نکاح نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس پیسے، کیونکہ آپ کا بیسک کام ہے سپورٹ کرنا فائنینشیلی. اگر آپ کے پاس نہیں ہے فائنینشیل سپورٹنگ تو آپ کو تو اللہ منع کر رہا ہے ان فرسٹ پلیس پہلی بیوی کو بھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.